ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ قابلیت ہے، صلاحیت ہے جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے. اور میں غلط نہیں ہوں، میں کہوں گا کہ ہندوستان میں اگر ہماری سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ طاقت ہمارے ووٹ کی ہے. اس کا استعمال کرو اور ہندوستان کے مقدر کے فیصلے میں حصے دار بن جاؤ اور اپنی مرضی کو بھی شامل کرو. اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہماری سب سے بڑی طاقت جو ہمارے پاس ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. خدا را اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرو. آپ کا ووٹ آپ کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے، تو آپ کا ووٹ آپ کے اتحاد کو اغیار اور ہمارے دشمنوں کے سامنے پیش کرتا ہے. اس بات کو سمجھیے. جیت تو بہرحال ہوگی، مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے، آپ کے اتحاد پر یقین ہے، آپ کے دعاؤں پر یقین ہے. لیکن ہر شخص کو اس جیت میں حصہ اور اپنا حق ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا اپنا قیمتی ووٹ ہے. میں چندرائن گٹے کا ایم ایل اے ہوں. کئی بچوں سے میں نے پوچھا کیا آپ نے ووٹ ڈالا؟ تو نوجوانوں نے کہا اکبر بھائی ہم ووٹ ڈالو یا نہیں ڈالو آپ ہی جیتنے والے ہیں. نہیں، خطرے سے دریا بنتا ہے. ہر ایک خطرے کی اپنی اہمیت ہے. اگر ہر خطرہ یہ کہہ دے کہ میرے ٹپکنے سے دریا بنے گا یا نہیں بنے گا کوئی فرق نہیں آئے گا تو دریائیں سوکھ جائیں گی، سمندر ختم ہوتا چلا جائے گا. خطرے سے دریا بنتا ہے اور دریا جا کے سمندر میں ملتا ہے. اس بات کو سمجھو. ہمارا ایک ایک ووٹ بڑا قیمتی ہے. اس ووٹ کا استعمال کرو. اور ہمارے پاس پروگرام ہے، منصوبہ ہے. دورہ تو آپ سے ملاقات کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم مجلس کے ذمہ دار ان دوروں کے ذریعے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عوام کے تکلیف، عوام کی ضرورت کو کیا یہاں کے موجودہ قائدین پورا کر رہے ہیں یا نہیں، صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان تھی، ہے اور رہے گی. مجلس کام کرتی آئی ہے، کام کر رہی ہے. یہاں بے شمار نوجوان کھڑے ہیں، لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں اللہ میرے ایک ساتھی کے خبر کو نور سے بھرے جو آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. میری مراد مجید خان صاحب سے ہے. بہت محنت کی اس شخص نے، بہت. اور ایک یہاں کے مقبول صاحب تھے کالا بنگلہ میں. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جب میں ایم ایل اے بھی نہیں تھا. تو میں ان گلیوں میں گھوما پھرتا کرتا تھا اور کالے بنگلے کے پاس ہم سب نے پیسے جمع کر کے لکڑی کے کھمبے لگا کے تار لگا کے لائٹ وہاں پہ لایا کہ یہ کام ہوا ہے. اور آج الحمدللہ بہت سارے کام ہوئے ہیں کیونکہ ایک ورکر ہی آپ کے حلقے کا ایم ایل اے ہے. کام ہوئے ہیں، ہونا ہے، ہوتے رہیں گے. روڈ آج اچھی ہے، کل خراب ہو جائے گی، پھر نئی روڈ پڑ جائے گی. لائٹ کا گولا روشنی دے رہا ہے، روشنی دے گا، ایک دن بجھے گا، نیا گولا لگا دیا جائے گا. لیکن ملت کا اتحاد
کوئی لائٹ کا گولا نہیں ہے. آج یہ رونق، یہ اتحاد، یہ اتنا مجمع راتوں رات نہیں بنا. 3 نسل کی محنت و قربانیوں کے بعد یہ دن ہم کو نصیب ہوا. اللہ نے ہم کو یہ دن دکھا رہا ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے. خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیے. حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہمارے سکولز ہیں، بچوں کی تعلیم کا انتظام ہے، اور میں یہ بات کہتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مغل پورے میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا سینٹر ہے جہاں پہ نیٹ، ایم سیٹ، ناٹا، آئلز اور پھر جی میٹ، سیٹ، پورے کمپٹیٹو ایگزامز کی ہم فری کوچنگ دیتے ہیں. تو حکیم پیٹ، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم سے بھی بچے اور بچیاں آ کر وہ فری کوچنگ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آج میں ابھی یہاں سے آتے آتے کوثر صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کوثر صاحب، ہم اندر سے آئے، بہت غربت ہے، بہت غریبی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کوثر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ علاقے ہیں جہاں پہ ہم کو ایک سکول بنانا چاہیے. ہم نے آگے ایک زمین خریدی ہے اور وہاں اس زمین پر میرے جیب سے، میری ذات سے ارادہ ہے کہ 220 بستر کا ایک بڑا دواخانہ یہاں پہ آئے. ہم کوشش کر رہے ہیں. سالار برج کے پاس وہاں پہ ارادہ ہے. انشاءاللہ ان بستیوں میں اللہ نے چاہا، میری نیت تو ہے، دل کی خواہش ہے، اگر زمین ملتی ہے تو ضرور یہاں پہ ہم ایک اسکول بھی بنائیں گے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غریب ٹوٹ جاتا ہے، بکھیر جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. اور ایک باپ پریشان ہو جاتا ہے اگر اپنے بچوں کے اسکول کے تعلیم کے اسکولوں کی فیس کو دیتے